السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہم چاہتے ہیں کہ ہر مسلمان مرد و عورت نماز کے معاملے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کی عملی تفسیر بن جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی، یعنی تم نماز اس طرح پڑھو جیسے تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ تو چلیے ہم نماز کا طریقہ آپ کو سمجھانے جا رہے ہیں، اس امید پر کہ انشاءاللہ آپ اپنے نماز کی اصلاح کر لیں گے اور سنت کے مطابق اپنے نماز کو بنانے کی حتی الامکان کوشش کریں گے۔ نمازی قبلے کی طرف متوجہ ہو جائے۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، زبان سے نیت ادا نہیں ہوتی ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے کبھی بھی زبان سے نیت نہیں کی تھی۔ اور جب بھی آپ نماز پڑھنا چاہیں گے تو کسی چیز کو بطور آڑ یعنی سترے کے طور پر استعمال کریں۔ تکبیر تحریمہ پڑھیں، اللہ اکبر کہیں، اس وقت نگاہوں کو سجدے کی جگہ پر رکھیں۔ تکبیر تحریمہ کے وقت دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک یا کانوں کے لو تک اٹھائیں، انگلیاں ملی ہوئی ہوں اور انگلیاں کھلے نہ ہوں۔ حالت قیام میں دونوں ہاتھوں کو سینے پر رکھیں، اور اس کا ثبوت ابن خزیمہ میں حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے ملتا ہے، جس میں وہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھا تو میں نے دیکھا کہ آپ نے دونوں ہاتھوں کو سینے پر رکھا تھا۔ یہ ابن خزیمہ کی روایت ہے۔ اسی طرح مسند احمد میں بھی قبیصہ بن حلب کی حدیث میں سینے پر ہاتھ باندھنے کا تذکرہ ملتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد دعائے استفتاح پڑھیں، یعنی سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، یہ دعا پڑھیں۔ اور اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں، چاہے امام ہو یا مقتدی ہو، اکیلے ہوں یا جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہوں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، یہ بخاری مسلم کی روایت ہے، جس میں بتلایا گیا کہ سورہ فاتحہ کے بعد کوئی نماز قبول نہیں ہوتی ہے۔ اور سورہ فاتحہ کے ختم کے بعد آمین کہیں۔ جہری قرات والی نمازوں میں اونچی آواز سے آمین کہیں اور سری نمازوں میں آہستہ آمین کہیں۔ پھر اس کے بعد قرآن مجید میں سے جو کچھ یاد ہو تلاوت کریں۔ حالت قیام میں نگاہیں سجدے کی جگہ رکھیں۔ تلاوت سے فارغ ہونے کے بعد تکبیر کہتے ہوئے رفع الیدین کرتے ہوئے رکوع میں جائیں۔ جب رکوع میں جائیں گے تو رکوع کی حالت میں سر کمر کے برابر سطح پر ہونا چاہیے۔ سر کو نہ زیادہ اوپر اٹھائیں اور نہ ہی زیادہ جھکائیں، بلکہ برابر رکھیں۔ ہاتھوں کو گھٹنوں پر جمع کر رکھیں اور گھٹنوں پر انگلیوں کو پھیلا کر رکھیں۔ رکوع اطمینان سے ہو اور رکوع میں یہ دعا پڑھیں، سبحان ربی العظیم، اور اس دعا کو 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ اس انداز سے آپ پڑھیں۔ حالت رکوع میں آپ اپنی نگاہوں کو سجدے کی جگہ رکھیں گے۔ پھر رکوع سے اٹھتے ہوئے رفع الیدین کریں اور سمیع اللہ لمن حمدہ پڑھتے ہوئے سر اٹھائیں۔ امام ہو یا مقتدی ہو، اکیلے ہوں یا جماعت کے ساتھ ہوں، یہ دعا ضرور پڑھیں۔ رکوع سے دوبارہ کھڑے ہو کر مقتدی اطمینان سے ربنا ولک الحمد پڑھے۔ پھر اطمینان سے تکبیر کہتے ہوئے سجدے میں جائے۔ سجدے میں جاتے ہوئے پہلے دونوں ہاتھوں کو زمین پر رکھیں اور بعد میں گھٹنوں کو رکھیں۔ ہاتھوں اور پاؤں کی انگلیاں حالت سجدے میں قبلہ رخ کریں۔
اور سجدہ کرتے وقت جسم کی تمام 7 ہڈیوں والے اعضاء کو زمین پر رکھے۔ 7 اعضاء سے مراد پیشانی، ناک، دونوں ہاتھ، دونوں گھٹنے اور دونوں پاؤں، یہ پورے کی پورے زمین پر ہونا چاہیے۔ سجدے کی حالت میں کوہنیوں کو زمین پر نہ رکھیں اور نہ اپنے جسم سے چمٹائے رکھیں، بلکہ ہاتھوں کو تھوڑا سا اپنے جسم سے الگ رکھیں۔ سجدے کی حالت میں ایڑیوں کو ملائے رکھنا چاہیے۔ حالت سجدہ میں آپ سبحان ربی الاعلی یہ 3 مرتبہ، 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ اسی انداز سے پڑھیں۔ پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے سے سر اٹھائیں۔ جب سجدے سے سر اٹھا کر آپ بیٹھیں گے تو بائیں پاؤں کو زمین پر بچھا کر اس پر بیٹھیں، دائیں پاؤں کو کھڑا رکھیں اور اپنے دونوں ہاتھوں کو رانوں اور گھٹنوں پر رکھیں۔ اپنے دونوں پیروں پر نہ بیٹھیں اور نہ ہی دونوں پیروں کو پھیلا کر زمین پر بیٹھیں، اور اطمینان سے دعا مانگیں، رب اغفر لی، رب اغفر لی، اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی واجبرنی وعافنی وارزقنی وارفعنی، یہ دعا پڑھیں۔ جب آپ بیٹھیں گے تو ایسے بیٹھیں کہ جسم کی ہر ہڈی اپنے اپنے مقام پر آ جائے، اطمینان کے ساتھ بیٹھیں اور یہ دعا پڑھیں۔ پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسرا سجدہ بھی پہلے سجدے کی طرح کریں اور سجدے میں سجدے کی دعا پڑھیں، اور اب سجدے سے سر اٹھائیں۔ دوسری رکعت کے لیے مکمل کھڑا ہونے سے پہلے چند لمحوں کے لیے ضرور بیٹھیں۔ اس کو جلسہ استراحت کہا جاتا ہے۔ یہ بیٹھنا مستحب ہے، اور دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ زمین پر ہاتھوں کو ٹیک لگا کر کھڑا ہونا مسنون ہے۔ پھر اسی طرح دوسری رکعت پڑھیں۔ اگر مقتدی ہو تو امام سے سبقت نہ لے جائے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اس طرح آگے آگے کرنے سے منع کیا ہے۔ سنت یہ ہے کہ مقتدی امام کے نقش قدم پر پیچھے پیچھے چلتا رہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امام کو بنایا ہی اسی لیے گیا ہے تاکہ تم اس کی اقتداء کرو، امام سے اختلاف نہ کرو۔ جب وہ تکبیر کہے اس کے بعد تکبیر کہو، جب وہ رکوع کرے تو اس کے بعد رکوع کرو، جب امام سمع اللہ لمن حمدہ کہے تم ربنا ولک الحمد کہو، سجدے میں اسی طرح امام کے بعد کرو۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ اب دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جائے، جس طرح پہلی رکعت پڑھی تھی دوسری بھی ویسے ہی ادا کرے۔ 2 رکعت کے بعد تشہد کا مرحلہ ہوگا۔ تشہد کا طریقہ یہ ہے کہ دوسرے سجدے کے بعد اس طرح بیٹھا جائے کہ دائیں پاؤں کو زمین پر کھڑا کریں، بائیں پاؤں کو بچھائیں، دائیں ہاتھ کی سیدھی ران پر رکھیں اور بائیں ہاتھ کو بائیں ران پر رکھیں۔ شہادت کی انگلی کو کھول کر باقی تمام انگلیوں کو بند کریں۔ اس شہادت کی انگلی کو دعا مانگتے وقت ہلکا سا اشارہ کرتے رہیں۔ اسی طرح انگوٹھے اور درمیانی انگلی کا حلقہ بنا کر شہادت کی انگلی سے اشارہ کرنا چاہیے، بلکہ یہ سنت ہے۔ پھر تشہد پڑھیں۔ اگر 4 رکعت والی نماز ہو تو آخری تشہد میں بائیں پیر کو دائیں پیر کے نیچے سے باہر نکالیں اور زمین پر بیٹھ جائیں، اور دائیں پیر کو کھڑا کریں، انگلیاں قبلہ رخ رکھیں۔ پھر آخر میں دائیں اور بائیں سلام پھیرتے ہوئے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہیں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ تو ہم تمام کو سنت کے مطابق نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما اور ہمارے ٹوٹے پھوٹے عمل کو قبول فرما، آمین۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری آڈیوز ویڈیوز ڈائریکٹ چاہیے تو ہمارے اس نمبر پر ریکویسٹ بھیجیں 009193113839 السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔